علیکم. فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو سب کو شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے سیشنز کو اتنا زیادہ لائک کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں اور ہم لوگوں سے کویشچنس بھی پوچھ رہے ہیں. سو آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارا نو یور بجٹ کا ہی سیریز ہے، بٹ اس سیشن میں ہم وی ول گیٹ ٹو نو آور ہیلتھ بجٹ، اور اس کے بارے میں ہم کویشچنس کرنا چاہیں گے. ہیلتھ بجٹ ان دا فیڈرل لیول اینڈ ایز ویل ایز تھوڑے سے کویشچنس ہم اسکریپ کرنا چاہیں گے اباؤٹ پاکستان's ہیلتھ بجٹ ایز ویل. سو ہمارے ساتھ آج ہمارے بجٹ ایکسپرٹ اور ہمارے جو ای ڈی ہیں CPDI کے وہ موجود ہیں، اور ان کے کافی سارے ایکسپیرینس ہے ریگارڈنگ بجٹ. سو ہی از گوئنگ ٹو آنسر سم کویشچن فار اس. سو ویلکم اباد سر. تھینک یو. اور جو فرسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ سیکٹر. وہ یہ کہ سر ایک تو میجر ایشوز کیا ہیں ہمارے ہیلتھ بجٹ ایٹ فیڈرل لیول، اور تھوڑا سا اگر آپ پاکستان کے حوالے سے بھی بتانا چاہیں تو. اور دوسرا کویشچن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ واٹ آر دا ریزنس فار دیز ایشو، آر دیز ایشوز ریلیٹڈ ٹو دا بجٹ. سو دیز آر دا فرسٹ ٹو کویشچنز آئی وڈ وانٹ ٹو آسک یو. بدقسمتی سے پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر کبھی بھی ترجیح نہیں رہا. ہم جب اپنے وسائل اکٹھے کرتے ہیں ٹیکسوں کے ذریعے سے، اور پھر جب ان کو خرچ کرنے کے لیے اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں تو اس میں ہیلتھ ہماری ترجیح نہیں ہوتی، ہماری ترجیحات اور سیکٹرز ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے مسلسل کم و بیش، شاید اس میں کوئی سال شاید استثناء کا ہو، ورنہ جب سے پاکستان بنا ہے ہمارا بجٹ جو ہے وہ مسلسل ہی 1% سے کم 1% سے کم GDP ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہمارے مد نظر رہنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹ اس حوالے سے نہیں ہے، اور شاید لوگوں کی ڈیمانڈ بھی نہیں رہی ہے. اور اس کی وجہ سے اب ہمارے ہاں چونکہ جب ہم اس پہ پیسے کم خرچ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم ظاہر ہیلتھ فیسلٹیز یا ہیلتھ پروگرامس اس طرح سے ڈیزائن نہیں کر پاتے، ان کو وہ بنا نہیں پاتے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پاکستان دنیا کے ان ممالک میں رینک کیا جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کے صحت کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، بہت زیادہ ہیں. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے دنیا کے شاید 1 یا 2 ممالک ہی ایسے ہیں جہاں پہ پولیو کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا. تو پاکستان دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک ہیں، پاکستان ان میں سے ایک ہے. پاکستان میں آپ کو TB کے لوگ جو ہیں جو TB سے سفر کرتے ہیں ان کی بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی. پاکستان میں ہمارے ہاں یہ جو جانڈس یا ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. ہمارے ہاں ابھی کووڈ-19 کی، یا جس کو ہم یہ جو ابھی سچویشن ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں کورونا وائرس کی، جب ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ہسپتالوں میں فیسلٹیز کم ہیں. کورونا وائرس جیسے وینٹیلیٹرز وغیرہ وہ کافی تعداد میں موجود نہیں ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ چائلڈ برتھ پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہے اس کی فیسلٹیز نہیں ہیں. ہمارے یہاں بہت کم میٹرنٹی ہاسپٹلس ہیں، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں یا چھوٹے شہروں میں. اسی طرح سے ہمارے ہاں ایک سٹنٹڈ گروتھ جو ہے کہ وہ بچے جو نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے ان کو نیوٹریشن والی خوراک نہیں ملتی ہے تو ان کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں اور ان کی باڈی صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی. تو ایسے بچوں کی تعداد ایک بڑی ہے. تو ہمارے ہاں ہیلتھ کے حوالے سے بے شمار مسائل موجود ہیں. اور جو ہماری ہیلتھ کی آؤٹ کمز ہیں، ہماری جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی اوسط عمر، وہ تو کچھ بڑی ہے لیکن ہمارے جیسے ملکوں کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں بڑی ہے. تو ضرورت تو یہ ہے ان ساری چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہیلتھ سیکٹر کو توجہ دی جائے، اس میں یہ ہماری ترجیح ہو، حکومت اس کے حوالے سے پروگرامنگ کرے، اس حوالے سے اقدامات اٹھائے، اس حوالے سے ہمارے یہاں سیاسی پولیٹیکل ول موجود ہو اور ہم اس پہ وسائل بھی خرچ کریں. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں پایا. کئی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. غالباً ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایک جمہوری معاشرے میں جب تک لوگ مطالبہ نہیں کرتے تو سیاستدان یا حکومت رسپونڈ نہیں کرتی. تو اگر حکومت مطالبہ کر رہی ہو کہ ہمیں سڑک چاہیے یا ہمیں پکی گلی چاہیے یا ہمیں صرف بجلی چاہیے تو پھر ظاہر ہے پھر حکومت بھی انہی چیزوں پہ توجہ دے رہی ہوگی. تو ایک وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے.
دوسری وجہ غالباً اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو اکانومسٹ ہیں یا جو ہمارے سینئر آفیسرز ہیں وہ شاید ہیلتھ کا اور ڈیولپمنٹ کے لنک اس حوالے سے ان کی شاید خیالات بڑے واضح نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈیولپمنٹ نام ہے بلڈنگس بنانے کا، ہسپتال سڑک بنانے کا، مطلب اس طرح کے پروجیکٹس کا، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ہیلتھ میں جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ شاید ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو یہ 2-3 وجوہات غالباً اس کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اس مسئلے کا صحیح طرح سے تدارک نہیں ہو سکا اور ہم صحیح طرح سے اقدامات نہیں اٹھا سکے. ٹھیک سر، جو دوسرا مین ایشو ہے جو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہم بجٹ ایلوکیشن جب ہوتی ہے تو اس میں کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں جب ہم فنڈز ایلوکیٹ کرتے ہیں تو جیسے میں نے ایک تو پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں ٹوٹل بجٹ کا اگر ہم سارے صوبوں کے بجٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ کو بنا لیں تو وہ 1% آف GDP سے کم ہے. تو ایک تو یہ بنیادی وجہ یہی ہے، اس سے ہماری ترجیحات کا پتہ چلتا ہے. ہم زبانی جمع خرچ تو شاید بہت کر لیں لیکن اگر ہم پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری ترجیح نہیں ہے. ایک بات تو یہ. اچھا، اب جب ہم فنڈز ایلوکیٹ بھی کرتے ہیں تو پھر اس میں ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے؟ اب ہم نے 1% سے کم، کبھی 0.9%، کبھی 0.95%، کبھی 0.8% اب GDP ہم نے پیسے ہیلتھ کے لیے ایلوکیٹ کر دیے. اب ہم ہیلتھ سیکٹر میں وہ ہم کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس پہ بڑے بڑے ہسپتال بنا دیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں بس یہی رہا ہے کہ ہم بڑے ہسپتال بناتے ہیں. مطلب ہم اکثر، ہماری شاید یہ obsession ہے کہ ہم جب بناتے ہیں تو ہماری توجہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بڑی چیز بنائیں جو لوگوں کو نظر آئے اور ہم کہیں کہ جناب یہ ہم نے 1000 بیڈ کا اسپتال بنا دیا، یہ 500 بیڈ کا اسپتال بنا دیا. ہماری توجہ سر اسی کوشچن پہ میں ایک اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سیگریگیٹڈ بھی ہوتا ہے کہ سپوز اگر بڑے ہسپتال بنانے ہیں تو فیڈرل لیول پہ بڑے ہسپتال بنیں گے، پروونشل لیول پہ چھوٹے ہسپتال بنیں گے، تو اس طرح بھی ایلوکیٹ ہوتا ہے بجٹ؟ دیکھیے ویسے تو ایک بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ ایک ہیلتھ صوبائی شعبہ ہے. یہ بنیادی طور پہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحت کے حوالے سے کام کریں اور ہسپتال بنائیں، ڈسپینسریاں بنائیں اور ہیلتھ کے حوالے سے پروگرام چلائیں. لیکن پاکستان میں مرکزی حکومت بھی یہ کام کرتی رہی ہے، خاص طور پہ بہت زیادہ مؤثر طریقے سے جب 18ویں ترمیم 2010 میں ہوئی اس سے پہلے. لیکن اس کے بعد سے بھی مرکزی حکومت ابھی بھی کام کر رہی ہے، خاص طور پہ جیسے پولیو کے پروگرامز ہیں، ہیپاٹائٹس کے پروگرامز ہیں، یا اسلام آباد کی حد تک تو ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ یہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری ہے، یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کام کرتی ہے. لیکن صوبے کے لیے یہ تخصیص نہیں ہے. صوبہ جو ہے چونکہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے تو وہ ایک بڑا اسپتال بھی بنا سکتی ہے جس کو ہم ٹرشری ہاسپٹل فیسلٹیز، ہاسپٹل کیئر کہتے ہیں یا ہیلتھ کیئر کہتے ہیں. وہ ڈسپینسریز بھی بنا سکتے ہیں، وہ بیسک ہیلتھ یونٹس بھی بنا سکتے ہیں. لیکن میں جو بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم پیسے رکھتے ہیں تو ہم بیسک ہیلتھ کیئر میں عام طور پہ کم پیسہ خرچ کرتے ہیں. اب بیسک ہیلتھ کیئر میں ہونا تو یہ چاہیے کہ زیادہ پیسہ بیسک ہیلتھ کیئر میں خرچ کیا جائے تاکہ لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولتیں ان کے گھروں کے پاس ملیں. ہر گاؤں میں کوئی ڈسپینسری موجود ہو، ہر یونین کونسل میں بیسک ہیلتھ یونٹس موجود ہوں، اور صرف موجود نہ ہوں، فنکشنل ہوں. وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہو، وہاں پہ خواتین کے یا لیڈی ڈاکٹرز موجود ہوں، وہاں پہ میٹرنل ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، چائلڈ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے فیسلٹیز موجود ہوں تاکہ اگر لوگوں کو کوئی ضرورت ہو، درپیش ہو، تو وہ وہیں پہ پہنچ جائیں اور آرام سے پہنچ جائیں. اچھا، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں رہی ہے تو آج بھی ہمیں ملک میں بے شمار ایسے علاقے ملتے ہیں جہاں پہ ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں یا ناکافی ہیں. ہو سکتا ہے بیسک ہیلتھ سینٹر موجود ہو، بیسک ہیلتھ یونٹ موجود ہو، لیکن وہاں پہ ڈاکٹر نہ ہو، یا وہاں پہ لیڈی ڈاکٹر نہ ہو، یا وہاں پہ میٹرنٹی فیسلٹیز نہ ہو، یہاں پہ چائلڈ کے اسپیشلسٹ موجود نہ ہو، یا اکوپمنٹ نہ ہو. تو اس طرح کے مسائل ابھی بھی موجود ہیں کہ یا تو فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، یا فیسلٹیز جو ہے وہ پوری طرح سے اکوپڈ نہیں ہیں، مطلب ان میں پوری طرح کا اکوپمنٹ نہیں ہے، یا وہاں پہ اسٹاف نہیں ہے. تو اس طرح کے مسائل ہمارے یہاں موجود ہیں. ہم اگر اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں آپ گن سکتے ہیں کہ بڑے ہسپتال موجود ہیں. اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز موجود ہے، پیمس بڑا مشہور ہسپتال ہے.
اسلام آباد میں پولی کلینک ہسپتال موجود ہے، اور ایک دو اور بڑے ہسپتال بھی موجود ہیں، لیکن آپ کو ڈسپینسری شاید نہیں ملے گی۔ آپ اگر کسی بھی ایک سیکٹر میں رہتے ہیں، G9 میں رہتے ہیں، G10 میں رہتے ہیں، G11 میں رہتے ہیں، تو آپ کو یا کسی پرائیویٹ ہسپتال میں جانا پڑے گا، یا سرکاری ہسپتال میں جانا ہے تو انہی بڑے ہسپتالوں میں جانا پڑے گا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، اسلام آباد شہر کی حد تک صرف 2 ڈسپینسریز ہیں، ایک FIA کے ہیڈ کوارٹر میں ہے جو غالباً ان کے امپلائیز کے لیے ہے، اور ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں ہے، تو اس کے علاوہ ڈسپینسریز موجود نہیں ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو تو اب گھر سے نکلیں واکنگ ڈسٹینس پہ یا تھوڑے سے فاصلے پہ موجود ہو، تاکہ آپ کی بنیادی مسائل، چھوٹے موٹے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہیں پہ ایڈریس ہو جائیں۔ اگر اس سے بڑی ضرورت ہے تو پھر آپ سیکنڈری ہیلتھ فیسلٹیز میں جائیں، اور اگر اس سے بھی بڑا خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے تو ایک ریفرل کا سسٹم ہو، اور آپ ریفر ہو کے ایک بڑے ہسپتال میں چلے جائیں۔ تو ہمارے یہاں نہیں ہے، آپ کو اگر زکام بھی ہوا ہے تو آپ کہیں جانا پڑتا ہے، اسلام آباد میں بات کریں، اور اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو پنجاب کے، سندھ کے، KP کے علاقوں میں تو ہو سکتا ہے ایک گاؤں میں اگر بیسک ہیلتھ یونٹ فنکشنل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو 20-30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے قریبی قصبے میں جانا پڑے۔ اب آپ اس کا امپیکٹ دیکھیے، جب حکومت کی ترجیحات میں بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا برا اثر خاص طور پہ غریب لوگوں پہ پڑتا ہے، جن کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ان کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو گاڑی ملے ہی نہ، ٹرانسپورٹیشن ہی نہ وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اویلیبل ہی نہ ہو، اور اگر اویلیبل بھی تو ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کا کرایہ نہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو غریب طبقہ ہے وہ زیادہ اس سے وہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں ترجیحات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ترجیحات میں ہمیں پریونٹیو سائڈ پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو اور اس طرح کا ماحول ہو کہ لوگ بیمار بھی کم سے کم ہوں۔ پریونٹیو جیسے ہیپاٹائٹس ہے اگر اس کی ویکسین ہو، جیسے پولیو ہے اگر اس کی ویکسین ہو، لوگوں کو یہ شکایت پیدا ہی نہ ہو۔ اچھا، اور بھی بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جن کی ویکسین ہو سکتی ہے، یا ویسے آپ کا اگر ماحول اچھا ہے، پولوشن نہیں ہے، یا صحت کی سہولتیں ویسے موجود ہیں، مثال کے طور پہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ پارک میں جا سکتے ہیں، آپ واک کر سکتے ہیں، حکومت اس کو انسینٹیوائز کرے، اس کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرے، تو ایک غالب امکان یہ ہے کہ لوگوں کا ہیلتھی لائف سٹائل ہوگا، خوراک آپ کو اچھی مل رہی ہو تو لوگ بیمار کم پڑیں گے۔ تو یہ پریونٹیو سائڈ ہے، یہ ایک بڑی ترجیح ہونی چاہیے تاکہ ہسپتال کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس کے بعد اگلی ترجیح بیسک ہیلتھ سروسز ہونی چاہیے، تاکہ اگر کسی کو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ موجود ہے تو قریب ہی ان کو وہ سروس موجود ہو، اور اس کے بعد پھر ایک اچھا ایمبولینس کا سسٹم ہو، ایک اچھا ریفرل سسٹم ہو، اور اس میں اگر کسی کو سیکنڈری ہاسپٹل میں جانا ہے تو اگر اس طرح سے ترجیحات بنائی جائیں تو غالباً ہماری ٹرشری فیسلٹیز پہ ورک لوڈ برڈن بھی کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ ترجیحات نہیں رہی ہیں۔ آپ بجٹ کو کھول کے دیکھیں تو اس میں عام طور پہ صوبوں میں بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ ٹرشری فیسلٹیز کے لیے رکھا جاتا ہے، اور بیسک ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے بہت تھوڑا رکھا جاتا ہے۔ غالباً اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے ہیلتھ میں کوئی کام دکھانا ہے، تو جب دکھانا ہے تو چھوٹی فیسلٹیز کم نظر آتی ہیں، بڑا ایک ہسپتال ہو تو اس پہ بڑے سارے سائن بورڈس ہیں، اور ہر گزرتے والے کو ہم نے یہ بنا دیا ہے تو آپ اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں، جو غالباً ایک صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سر، یہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اسی سے ریلیٹڈ ایک کویشچن پوچھا، ڈو یو تھنک دا لیک آف ایڈمنسٹریشن اینڈ امپلیکیشن از آلسو اے باٹل نیک؟ بالکل، یہ صرف پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیسے کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، چونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے بیسک ہیلتھ یونٹس کو فنکشنل کرنا ہے اور بنانے ہیں، ڈسپینسریز بنانی ہیں، ان میں دوائیاں مہیا کرنی ہیں، ہر ایک میں اگر ڈاکٹر مہیا کرنا ہے، آپ نے میٹرنیٹی فیسلٹیز یا چائلڈ ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز اور بنانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو پیسہ تو چاہیے۔ لیکن یہ صرف پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اچھی مینجمنٹ نہ ہونے کا مسئلہ بھی ہے، یہ ایک پولیٹیکل ول نہ ہونے کا مسئلہ بھی ہے، یہ گورننس کے اچھا نہ ہونے کا مسئلہ بھی ہے۔ تو اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب گورننس اچھی نہیں ہے، جب آپ کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہے، جب سیاسی طور پہ آپ کا ایک کمٹمنٹ نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہسپتال موجود ہے لیکن وہ ان ایفیشینٹلی رن ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں جتنا فائدہ پہنچنا چاہیے وہ پہنچ نہیں رہا۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ 50 ڈاکٹرز ہیں اور ان میں سے آتے نہیں، یا وقت پہ نہیں آتے، یا جلدی چلے جاتے ہیں، تو ایک یہ مسئلہ ہے۔ یا وہاں پہ اگر لیب موجود ہے تو لیب کا سٹاف موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ نے لیب تو بنا دی ہے، آپ نے اس کے لیے ٹیکنیشین ہائر نہیں کیے، تو یہ مس مینجمنٹ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے
آپ نے اگر کوئی سفارشی لوگوں کو بھرتی کر لیا تو اس کے نتیجے میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جو ڈاکٹر ہے وہ کمپیٹنٹ نہ ہو، یا جو ڈاکٹر تو کمپیٹنٹ ہیں لیکن ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے اکثر سننے میں ملتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاسپٹلس کے وہ جو مینجمنٹ کیڈر میں لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ وہ سفارشی یا پولیٹیکل کنیکشنز پہ وہ آئے ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ظاہر نقصان ہوتا ہے، وہ فیسلٹیز اچھی نہیں چلتی، اس میں وہ ظاہر جو خود سفارش پہ آیا ہے وہ نیچے پھر میرٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہتا ہے، کس کو دوائی ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے، اس کے فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہوتے، تو ایک سسٹمز نہیں بن پاتے۔ تو ہمارے ہسپتالوں میں اس طرح کی آپ کو انیفیشنسیز بہت ملیں گی۔ میں اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ انکمپیٹنس کی مثالیں ہیں، یہ انیفیشنسی کی مثالیں ہیں، یہ مس گورننس کی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اسلام آباد کی میں بات کروں، یہاں پہ کئی بڑے اسپتال ہیں، یہاں پہ ہماری نیوی کا اپنا اسپتال ہے، یہاں پہ ایئر فورس کا اپنا ہسپتال ہے، یہاں پہ پھر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، یہاں پہ پولی کلینک ہے، اس کے علاوہ NIH ہے، ایک میرے خیال میں جنرل ہاسپٹل بھی ہے۔ اچھا، تو یہ اب پھر پنڈی ہے، بالکل قریب ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہسپتال میں آدھے بیڈ خالی پڑے ہوں، یہ جو میں نے ہسپتال آپ کو گنوائے ہیں ایک ہی شہر میں ہیں، یہ ہمارے ہی پیسوں سے بنے ہیں، سول میں ہوں، آرمی میں ہوں، یہ نیوی میں ہوں، یہ ہمارے ہی ٹیکس پیئرز کے پیسے سے بنے ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہسپتال میں آدھے بیڈ خالی پڑے ہوں ایک دن میں، اور دوسرے ہسپتال میں کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو، اور وہاں پہ لوگوں کی لائن لگی ہو اور لوگ ذلیل ہو رہے ہوں اور ان کو بیڈ نہ مل رہا ہو۔ یہی صورت باقی فیسلٹیز کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ اچھا، آج کے دور میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مطلب ویسٹ میں آج تو کمپیوٹرز کا دور ہے، وہاں پہ 50 سال پہلے بھی انہوں نے یہ سسٹمز بنا لیے تھے کہ آپ کو پتہ ہو، آپ کی بیڈ شیئرنگ میکنزمز ہوں، آپ ایک دوسرے کو بتا سکیں، ایک ہاسپٹل میں آئے مریض اور بیڈ نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہو کہاں پہ بیڈ اویلیبل ہے، آپ اس کو ادھر ریفر کر دیں۔ بلکہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ایمبولینس جو ہے جب کسی مریض کو پک کرے تو ایمبولینس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ہسپتال میں یہ فیسلٹی ہے، فلاں میں نہیں ہے، تو وہ ادھر ہی جائے، بجائے اس کے کہ وہ مریض ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے جہاں پہ کارڈیک کی فیسلٹی نہیں ہے، دوسرے میں ہے وہ ادھر۔ تو یہ مینجمنٹ ہوتی ہے، یہ انفارمیشن مینجمنٹ بھی ہے، یہ فیسلٹیز کی مینجمنٹ بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ اور ابھی دیکھیے، اب کراچی میں ایک ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہوئی، وہ کیا ہوا کہ وہ ایک ہاسپٹل میں گئے تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ وہ وینٹیلیٹر یہ بیٹھ گئی، اور وہ دوسرے میں گئے، پتہ نہیں تیسرے میں بھی شاید گئے۔ تو یہ کون سا ایسا مشکل کام ہے کہ وہ ایک ہاسپٹل، پہلے تو ایمبولینس کو ہی پتہ ہونا چاہیے تھا، فون پہ پتہ ہونا چاہیے تھا، کوئی بھی فون کرے کہ جی ہمارے پیشنٹ ہیں، ہم آ رہے ہیں، کہاں پہ پہنچے۔ ایک سینٹرل ہیلتھ فیسلٹی، ایک وہ انفارمیشن ڈیسک بن سکتا ہے، اور یہ سارا ریکارڈ آن لائن ہو سکتا ہے، یہ لوگ اپنے موبائل، یہ تو فیسلٹی اب لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں کہ میں اپنے موبائل سے چیک کر لوں کہ میں جاؤں تو کہاں پہ بیڈ کی فیسلٹی اویلیبل ہے۔ یہاں پہ اکثر لوگوں کو اس سے شدید مشکلات آتی ہیں، چائلڈ برتھ ہوتی ہے، بچے کو وینٹیلیٹر چاہیے ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اس ہاسپٹل میں نہیں ہے، اور پھر پتہ نہیں ہوتا میں کہاں جاؤں تو ہوگا اویلیبل۔ یہ تو آپ میسج کریں تو ہو جائے، یہ تو آپ فون پہ دیکھ سکیں۔ تو بدقسمتی سے یہ ایک مثال ہے اس انکمپیٹنس کی۔ میں ایک اور بات ایک مثال آپ سے شیئر کروں۔ اب بہت سارے پرائیویٹ ٹیچنگ ہاسپٹلس کھل گئے، وہ ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ ڈاکٹر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ پچھلے کچھ عرصے میں جو پالیسی بنائی گئی اس کے نتیجے میں بڑے تعداد میں پرائیویٹ ہاسپٹل موجود ہیں، اسلام آباد میں ہی کافی سارے موجود ہیں۔ اچھا، ان کے لیے ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ، مثال کے طور پہ اگر آپ نے اتنے بچوں کو ڈاکٹری کی تعلیم دینی ہے تو آپ 500 بیڈ کا ہسپتال بنائیں گے۔ تو اب انہوں نے 500 بیڈ کے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں، کسی کا زیادہ بھی ہوگا۔ اچھا، لیکن وہ ٹیچنگ ہاسپٹلس کے، یہ ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں، لیکن وہاں پہ مریض آپ کو خال خال ملے گا، تو بیڈ موجود ہیں، ان کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ تھی لہٰذا انہوں نے بنا دی ہیں، اس پہ پیسے بھی خرچ کر دیے ہیں، لیکن استعمال نہیں ہو رہے۔ اور یہ شاید ہی کوئی ایسا ٹیچنگ ہاسپٹل ہوگا جو خاص طور پہ پرائیویٹ ہے جو فلی آپریشنل ہو۔ تو ایک طرف لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ہاسپٹل خالی پڑے ہیں، اور 400 500 بیڈ کے ہاسپٹل خالی پڑے ہیں۔ اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ یہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ اس میں ہوئی ہے، تو کیا ایسا کوئی نظام نہیں بن سکتا تھا؟ اچھا، اس کی غالباً ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ انسینٹو نہیں ہے ڈاکٹرز کو بیٹھنے کا اور کام کرنے کا۔
تو یہ انسینٹیوائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی جائنٹ پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ سیکٹر مل کے کچھ ایسا اس کا میکنزم بنا سکتے تھے؟ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی افورڈیبلٹی نہیں ہے. غریب آدمی تو سیدھا سرکاری اسپتال جاتا ہے, تو امیر آدمی جو ہے وہ کسی ہائی فائی سرکاری اسپتال میں جاتا ہے. تو پھر ان فیسلٹیز کو کیسے یوز کیا جائے؟ اس کا بھی کوئی میکنزم بنایا جا سکتا تھا. مطلب کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل موجود نہ ہو, کہ کیسے آپ نے اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے کہ وہاں پہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی جائیں, اور غریب آدمی اگر جائے تو کیسے حکومت ان کو ریمبرس کرے. اب دیکھیے نا, یہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں ہو رہا ہے. کئی پرائیویٹ اسکول ہیں, وہ نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں, وہ ان کو پر چائلڈ ریمبرس کرتے ہیں. تو کیا اس طرح کا انتظام پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ اگر ادھر غریب آدمی آئے گا تو آپ اس کا علاج کرو گے اور پر پیشنٹ حکومت اس کو ریمبرس کر دے گی؟ مطلب کوئی تو اس کا نظام بن ہی سکتا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی. ایک طرف ہاسپٹل میں لوگوں کی بھرمار ہوتی ہے ایکسکیوز میں, اور دوسری طرف جو ہے وہ مریض ہوتا نہیں. تو یہ اس مس گورننس کی کچھ مثالیں ہیں جو سیاسی ہماری پولیٹیکل ول کے نہ ہونے کی وجہ سے, مس گورننس کی وجہ سے, مینجمنٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے, مینجمنٹ کا اچھا نہ ہونے کی وجہ سے, میرٹ کی وجہ سے کہ میرٹ اس میں نہیں. اور پھر اس کی ظاہر کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. کرپشن بھی مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک ایکس رے مشین جو ہے وہ خریدنی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے اور آپ نے کتنے کی خرید لی ہے. یہ دوائیاں جو ہیں جو آپ نے خریدی ہیں لوگوں کے لیے, کیا یہ تو نہیں ہے کہ وہ بلیک مارکیٹ ہو گئی ہیں؟ جو سرکاری لیبارٹریز ہیں کیا وہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہیں؟ تو اس طرح کے مسائل بھی موجود ہیں. تو ان کو حل کیا جا سکتا ہے, اور یہ کو بہت بڑی انویسٹمنٹ دینی چاہیے اس پہ. آپ ٹیکنالوجی کو یوز کریے, آپ سیاسی ول دکھائیے, پولیٹیکل سیاسی طور پہ صحیح فیصلے ہوں, میرٹ اس میں لایا جائے, بڑی بہتری لائی جا سکتی ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ساری آپ نے ایشوز جو ہائی لائٹ کیے, تو اگر ہم جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, اگر ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے صرف یہ کریں کہ سپوز اگر ہاسپٹل ہیں تو ان کو مینجمنٹ کرنے کے لیے اگر کوئی ہم پروفیشنل ہی ہائر کریں, فار ایگزامپل ڈاکٹر ہو از آلسو ڈن سم ڈگری ان مینجمنٹ, ڈو یو تھنک کہ وہ اچھا مینیج کر پائیں گے؟ اور ان ساری چیزوں کو کچھ پروز ہوتے ہیں اور کچھ کونس ہوتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر I've seen some doctors جو کہ مینجمنٹ کورسز پہ کرتے ہیں, دیٹ از وائی دے آر ایبل ٹو مینیج اے ہاسپٹل پراپرلی اور میڈیکل کالج پراپرلی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اس میں ہیلپ کر سکتی ہے اگر ہم اس کو ایک پروفیشنل لک دینا چاہیں, لائک جیسے ابراڈ میں ہوتا ہے؟ جی بالکل. جو اگر کچھ ایسے ڈاکٹرز جنہوں نے مینجمنٹ کے کورسز کیے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے ٹرینڈ ہیں, تو وہ بہتر مینجمنٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارے ہاں غالباً کسی حد تک یہ کیا بھی جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایک چیز سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ مینجمنٹ کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو پرفارمنس اسیس بھی کیا جائے ایک صحیح طریقے سے, کہ اگر انہوں نے مینجمنٹ کے کورسز بھی کیے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود اگر کوئی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں تو وہ کیا ہیں, کیسے فکس ہو سکتے ہیں. تو جو اچھے مینیجر ہیں تاکہ وہ اوپر آئیں, جو اچھے طریقے سے مینیج کر پاتے ہیں, جن کے لیے واضح طور پہ ٹارگیٹس دیے گئے ہیں, ان کی پرفارمنس ان ٹارگیٹس کے اگینسٹ اسیس کی جاتی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ پھر میرٹ ہو, کہ اگر وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو وہ میں اپنی پرفارمنس کی بیسس کے اوپر جا رہا ہو, اور اس میں یہ جو ہے پسند ناپسند کا دخل کم سے کم ہو. اور ایک تو یہ بات ہے, پھر کچھ ہسپتالوں کو اٹانومی بھی ملے. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک چھوٹے چھوٹے کام کے لیے ان کو منظوری لینی پڑتی ہے وزارت سے یا ڈپارٹمنٹ سے, صوبوں میں. تو اگر آپ ان کو اسپیس بھی دیں, اگر ان کو آپ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں بھی ایسے ان کو مدد دیں, ان کے سسٹمز بنانے کے لیے پیسے بھی ان کو ملیں, اور ایک ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزمس ہوں, تو یقیناً یہ بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس میں ٹریننگز کا یا مینجمنٹ کے حوالے سے ٹریننگز کا ایک امپورٹنٹ رول ہے, اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہر اچھا ڈاکٹر ضروری نہیں ہے کہ اچھا مینیجر بھی ہو سکے, اگرچہ یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ بہت سارے اچھے ڈاکٹر بھی جو ہیں وہ مینجمنٹ میں جانا چاہتے ہیں. اور یہ ہمارا صرف ہیلتھ سیکٹر کا مسئلہ نہیں ہے, اور بھی بڑے سیکٹرز کا مسئلہ ہے کہ وہ چونکہ اس میں کچھ پرکس آ جاتے ہیں, اس میں آپ کو تھوڑی سی فن خوانی کا احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ سے کام پڑتا ہے اور آپ پھر لوگوں سے کام کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے کلچر میں ہے. سر نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ گورنمنٹ کی پریورٹیز میں آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پرائرٹی کا بات پتہ تو لگتا ہے کہ آپ جیب سے کتنے پیسے نکال کے اس طرف لگاتے ہیں, تو وہ تو ہم
GDP کا 1% سے بھی کم لگاتے ہیں. بیچ میں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ کبھی کبھی خاص طور پہ پچھلے 5-6 سالوں میں 10 سالوں میں ہمیں تھوڑا سا ہیلتھ سیکٹر کے اراؤنڈ کمپٹیشن زیادہ نظر آیا ہے. سیاسی جو مقابلہ بازی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے، جو خوش آئند بات ہے. مثال کے طور پہ یہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا 2013 میں ہوا نا، تو اس میں ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے جو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کے بیچ میں کافی اس پہ بات ہوئی. خاص طور پہ جو نئی پارٹی آئی پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے اس کی بات شروع کی اور انہوں نے اس کو پرائرٹائز کیا، اور ان کی تنقید تھی جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کے حوالے سے، جو شاید دوسری حکومتوں کی ترجیح رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں جب الیکشن حکومتیں آئیں تو پھر پنجاب اور KP میں ہم نے کافی کمپٹیشن دیکھا. سندھ میں بھی ہم نے نئے انیشیٹو دیکھے جو ایک خوش آئند بات تھی. اور جمہوری نظام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اس میں جب ایک سے زیادہ پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں، اپنا ویژن لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں، اور لوگ پھر ان کو جج کرتے ہیں کس نے اپنا وعدہ پورا کیا، کس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو یہ ایک نظام ایسا بنتا ہے کہ جس میں انسینٹیوز ہوتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں، کیونکہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ پھر لوگوں کو جا کے منہ دکھانا ہے اور وہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے کیا کیا. تو اس کے نتیجے میں پچھلے 5-7 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ صحت کی طرف کچھ توجہ آئی ہے. پنجاب میں بھی کچھ کام ہوا اور کافی کام ہوا بلکہ، اور KP میں بھی کام ہوا اور سندھ میں بھی ہوا. بلوچستان کے حوالے سے مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن ان 3 جگہوں پہ ہم نے کافی کام ہوتے دیکھا. اس کا ایک اندازہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کچھ نئے ہسپتال بنائے گئے، اس کے نتیجے میں کچھ بجٹ بھی اوپر گیا. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں کہ فیڈرل لیول پہ جو بجٹ ہے یہ 2016-17 میں 34 ارب تھا ٹوٹل، یہ 2018-19 میں بڑھ کے 43 بلین ہو گیا. اچھا، پنجاب میں بھی اسی طرح سے بڑھا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 1-2 سالوں میں پھر اس میں کمی آئی ہے، جو ہماری معاشی حالت ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ریونیوز کم ہوئے ہیں اور ہمارے اکانومی کے حالات برے ہیں. تو اب 2019-20 میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ہے وہ کم ہو کے جو 2018-19 میں 43 بلین تھا، مطلب 43 ارب تھا، وہ کم ہو کے 24 ارب ہو گیا. تو جیسے میں نے کہا یہ معاشی حالات کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ ترجیح لگتا ہے کہ بنی ہے اور بن رہی ہے. بدقسمتی سے یہ فنڈنگ ایلوکیشن کم ہوئی ہے جس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ ایشوز موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر لوگ مطالبہ کریں، لوگ سیاسی عمل میں اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کریں، اپنے منتخب نمائندوں کے سامنے اپنے صحت کے مسائل رکھیں اور مطالبہ کریں کہ ان کے یہاں بیسک ہیلتھ یونٹس بنائے جائیں، ان کو فنکشنل کیا جائے، وہاں پہ فیسلٹیز پوری ہوں. خاص طور پہ بچوں کی اور ماؤں کی صحت توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے اوور آل ڈیولپمنٹ آؤٹ کم سے بھی، اور جو ہمارے یہاں مورٹیلٹی ریٹ ہے اس سے حوالے سے بھی. پھر ہمارا ایک اور بڑا طبقہ جس کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے بزرگ شہری ہیں. تو وہ بھی تعداد جو ہے اب کافی ہے، آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہی ہے، تو ان کے حوالے سے بھی صحت کی سہولت میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سر ابھی جو ایک ہفتے میں probably will be having a new budget for the year 2019-20. سو آپ کیا ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ ابھی کیپنگ دا پریویس تھنگز ان مائنڈ، کیا ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہیلتھ بجٹ کو تھوڑا فوکس کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیونکہ اوبویسلی PTI نے اور ہماری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے بہت زیادہ آپ نے مینشن کیا کہ اس پہ فوکس کرنے کی کوشش کی تھی، بٹ ڈیلیوریبلز ان کے اتنے زیادہ ہائی لائٹڈ نہیں ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ اب کیا ٹرینڈ ہوگا بجٹ میں اس دفعہ جو ہے؟ دیکھیے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب چونکہ ہمیں کورونا وائرس کا سامنا بھی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو ہیلتھ سسٹم کی کمزوریاں ہیں وہ بڑی واضح طور پہ نمایاں ہو کے سامنے آئی ہیں، اجاگر ہوئی ہیں. تو اس بجٹ میں ہمیں توقع کرنی چاہیے تھی کہ کوئی ہیلتھ بجٹ میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہماری معاشی حالت ہے اور جو کرونا کی وجہ سے بھی ہماری معیشت پہ اثر پڑا ہے، اور ہمارے ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کو 5,555 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا تھا پچھلے بجٹ میں ہماری حکومت نے کہ ہم اس سال میں اتنے پیسے اکٹھے کریں گے، لیکن اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید 4,000 ارب روپے بھی اکٹھا نہیں ہو پائے گا. تو اس کے نتیجے میں
ہونا تو یہ چاہیے، ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ اس سب مشکل کے باوجود ہماری حکومت صحت کا بجٹ بڑھائے گی، لیکن کیا بڑھا پاتی ہے یہ اب ہم دیکھیں گے۔ لیکن ہمیں مطالبہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کرائسس میں، کورونا کے کرائسس میں، ہمیں یہ کھل کے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اگر ہم اپنے صحت کے مسائل کو اگنور کریں گے تو ہمارے باقی سیکٹرز میں بھی اس کا اثر آئے گا۔ تو آج دیکھیے صحت کا ایک کرائسس ہے اور ہماری انڈسٹری بھی نہیں چل رہی ہے، ہمارا ایگریکلچر بھی متاثر ہو رہا ہے، ہماری ٹرانسپورٹ بھی بند ہے اور ہمارے بزنسز بھی رکے ہوئے ہیں۔ یہ صحت کا کرائسس ہے۔ تو اگر ہم نے اس میں زیادہ انویسٹ کیا ہوتا تو شاید یہ وبا ساری دنیا میں ہے پھر بھی یہ آتی، لیکن شاید ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کو کوپ کر رہے ہوتے۔ سر یہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ اینی اپرچونیٹیز، فنڈنگ اپرچونیٹیز فار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ان ریموٹ ایریاز آف اسکردو بلتستان۔ دیکھیے یہ بھی ایک ہمارے کچھ دور دراز کے خاص طور پہ علاقے ہیں وہ عام طور پہ اگنور ہوتے ہیں، جس میں گلگت بلتستان بھی انہی میں سے ایک ایریا ہے کہ جو دور دراز کا علاقہ ہے۔ یہ ایک طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ویسے تو گلگت بلتستان کی ایک اپنی حکومت بھی ہے، لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ صحیح وسائل مہیا کریں۔ اچھا، آپ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیار ہے اور یہ کہ وہ صحت پہ زیادہ کام کریں، بنیادی طور پہ یہ انہی کی ذمہ داری ہے، لیکن مرکزی حکومت اس پہ کام، اس کو منع تو نہیں کیا گیا کہ آپ صوبوں میں جا کے کام نہیں کریں گے، کچھ کام وہ کر بھی رہے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں جب مرکزی حکومت صوبوں میں جا کے کسی ایسے شعبوں میں کام کرے جس کا بنیادی طور پہ جہاں پہ ذمہ داری صوبوں کی ہے، تو مرکزی حکومت کی ترجیح وہ علاقے ہونے چاہیے جہاں پہ جو بیکورڈ ہیں، جہاں پہ سہولتیں کم ہیں، جہاں پہ صوبائی حکومت بھی کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر پائی ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت کو اس طرح کے دور دراز کے علاقوں پہ کہ جہاں پہ اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں، وہ بلوچستان کے بھی بہت سارے علاقے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے بھی ہیں، گلگت بلتستان ہے، پنجاب کے بھی کئی ایسے دور دراز علاقے ہیں جو اگنور ہوتے ہیں، سندھ کے اسی طرح سے، تو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ میں کام کرنا چاہیے، اور صوبائی حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بجٹس کو صحیح طرح سے استعمال کریں۔ تو یہ بالکل صحیح بات کی نشاندہی کی ہے کہ ہمارے جہاں پہ ہم ٹرشری میں زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اور بیسک ہیلتھ میں کم انویسٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم ریجنل ڈسپیرٹیز بھی بہت ہیں کہ ہم جب بجٹس نئے ہسپتال بناتے ہیں، تو پنجاب کی مثال میں آپ کو دوں، پنجاب میں جتنے بڑے بڑے ہسپتال بنائے گئے ہیں وہ آپ کو راول پنڈی اور کوٹوال کے ریجن میں آپ کو راول پنڈی میں زیادہ نظر آئیں گے، پھر لاہور فیصل آباد میں آپ کو نظر آئیں گے، ملتان میں بہاولپور میں نظر آئیں گے، لیکن جو ریجنز آپ کو اگنور نظر آئیں گے وہ ہیں فار ایگزامپل بکھر، لیا، میاں والی، یہ وہ علاقے ہیں، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، تو ایک آپ کو پوری بیلٹ نظر آتی ہے جو ایک طرح سے ہمارا تھل کا علاقہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی فیسلٹیز آپ کو کم کم نظر آتی ہیں، اور وہاں سے پھر فاصلے بھی بہت زیادہ ہیں کہ آپ کو ملتان جانا ہے یا فیصل آباد جانا ہے تو کافی فاصلے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ریجنل ہبس بھی کریٹ کیے جائیں تاکہ اگر کسی کو، اور اسپیشلائزڈ ہاسپٹلس بھی وہاں پہ موجود ہوں تاکہ ہر ریجن میں کسی کو مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کوئی اسپیشلائزڈ ہیلپ چاہیے تو اسی ریجن میں ان کی ایک تھوڑے فاصلے پہ اس طرح کی فیسلٹی موجود ہو۔ تو اسی طرح سے اب گلگت بلتستان ہمارا ایک بہت اہم علاقہ ہے، لیکن وہاں پہ کتنے ایسی فیسلٹیز ہیں جو پاکستان میں اگر پیمس کی طرح کی نہیں تو پاکستان پولی کلینک کی طرح کی ہو، تاکہ وہیں پہ لوگوں کو صحیح صحت کی سہولتیں ملیں اور ان کو اسلام آباد کا دور دراز کا سفر نہ کرنا پڑے۔ تو اس طرح کے مسائل ہمارے یہاں پر موجود ہیں۔ سو سر سیکنڈ لاسٹ کوشچن میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ عام آدمی کا کیا رول ہے بجٹ ایلوکیشن میں، اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جگہ جب آپ مطالبہ نہیں کرتے تو بعض بات بچہ روتا نہیں ہے تو شاید ماں بھی دودھ کا نہیں پوچھتی ہے، کھانے کا نہیں پوچھتی ہے، اس لیے حکومت ہمارے ایک بحیثیت شہری یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم متحرک شہری ہوں، ہم خاموش نہ رہیں، ہم اپنے جو چیزیں ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں، اور صرف گھر میں بیٹھ کے بات نہیں کریں بلکہ متعلقہ فورم پہ بات کریں، ہم اپنے ایم پی اے سے جا کے بات کریں، ہم اپنے ایم این اے سے جا کے بات کریں، ہم اپنی حکومت کو لکھ کے بات کریں، اگر کہیں پہ شکایت کی ضرورت ہے تو ہم وہ شکایت ضرور کریں۔ وفاقی متسب کا ادارہ ہے، اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، آپ کے علم میں کوئی پتہ بات آئی ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے اس کی نشاندہی کریے،
تو جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو اگر پاکستان کے لوگ یہ کہیں گے کہ صحت ترجیح ہونی چاہیے تو حکومت کو صحت کو ترجیح بنانا پڑے گا. لیکن اگر پاکستان کے لوگ یہ بات کھل کے نہیں کہیں گے تو حکومت خود سے اس کو ترجیح شاید نہ بنائے. تو ڈیمانڈ بڑی ضروری ہوتی ہے. تو جب سیاسی عمل میں ہم مطالبہ کرتے ہیں تو پھر مطالبے کے جواب میں اور حکومت کو جب پتہ ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن بھی ہم نے لڑنا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں متحرک ہونا چاہیے, ہمیں بات کرنی چاہیے, لیکن ہم سوچ سمجھ کے بات کریں, ہم تھوڑی سی ریسرچ کر کے بات کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے ہی الزام تراشی دیں. یہ ایک بنیادی فرق ہے ایک شہری میں, ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہم خواہ مخواہ کی الزام تراشی نہ کریں. ہم ریسرچ کی بات تک ریسرچ کر کے ایک مدلل انداز سے, نپے تلے انداز سے, بغیر غصے کے ایک ہم اچھی بات کریں, بغیر گالی گلوچ کے اچھے طریقے سے ہم انگیج کریں. حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے بھائی بہن ہیں, وہ ہماری ہر اچھی بات کو جس میں دلیل ہے, وزن ہے, وہ ضرور سنیں گے. اور ان کو ہم بتا سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ ترجیح نہیں بنے گی, صحت, تعلیم, صفائی, جب تک یہ ترجیحات نہیں ہوں گی تو پھر ہم مثال کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر آپ ہماری ترجیحات کو کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں تو پھر شاید آپ ہمارے ووٹ کے حقدار نہیں ہیں. تو پھر جب ہم اس طرح سے بات کریں گے تو پھر سیاسی جماعتیں یقیناً اس کو رسپونڈ کریں گی. غلام قادر حوصہ صاحب, آئی ہوپ آپ کا یہ کویشچن جو ہے وہ آلریڈی سر نے ایڈریس کر دیا ہے. تو چونکہ آپ نے مینشن کیا کہ آپ کے DHQ ہسپتال نہیں آپ کے علاقہ میں, جو کہ بلوچستان میں آپ رہتے ہیں, تو آئی ہوپ آپ کو ایک راستہ مل گیا ہو ایڈریس کرنے کا اپنے اس ایشو کو. سر, جو لاسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم CPDI میں رہتے ہوئے ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں ہیلتھ بجٹ کے حوالے سے؟ سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹوز میں ہم کئی ایریاز میں کام کر رہے ہیں, جس میں ایک بجٹ کا ایریا بھی ہے. کیونکہ جب ہمارے نام سے آپ کو واضح ہے کہ پیس اور ڈیولپمنٹ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹوز میں کہ امن کا جو ایک مقصد ہے, ہم ایک پرامن زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس مواقع میسر ہوں, وہ تبھی تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ڈیولپمنٹ کے تقاضوں سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے. اگر ہمارے ہاں کچھ علاقے ترقی کر رہے ہوں اور کچھ ترقی نہ کر رہے ہوں, ہمارے معاشرے کے کچھ طبقات آگے بڑھ رہے ہوں اور کچھ طبقات آگے نہ بڑھ رہے ہوں, تو پھر اس صورتحال میں امن ملک میں نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے بلوچستان کے ایک دوست نے سوال یہ بات پوچھی اور انہوں نے بات کی کہ ایک ضلع میں DHQ کا ہسپتال بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو آج کے زمانے میں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک ضلع ایسا بھی ہو جہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال نہ ہو, فیمیل ڈلیوری سینٹر, اور وہاں پہ خواتین کے حوالے سے صحت کی سہولتیں موجود نہ ہوں. تو ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ ہسپتال بھی بنا لیے جاتے ہیں تو خواتین کے لیے صحت کی سہولتیں وہاں پہ موجود نہیں ہوتی. جیسے میں نے کہا, زچگی کے یا میٹرنٹی کے حوالے سے فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی ہیں, اور جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد خواتین کی زچگی کے دوران میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, یہ بچوں کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینی ہے. تو جب ہم اس پہ توجہ دیں گے تو تبھی ہمارے ملک میں ہم ایک پرامن معاشرہ, ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں لوگ خوشحال ہوں اور آگے بڑھ رہے ہیں وہ ہوگا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کا ہمیں احساس کریں, اور بجٹ ایک بہترین انٹری پوائنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وسائل کی تقسیم کس طرح سے ہے, کیا غریب طبقات پہ بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں, کیا وہ جو اگنورڈ یا ریموٹ ایریاز ہیں کیا وہاں پہ بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں, کیا لوگوں کی جو زندگی ہے اور اس کی کوالٹی ہے کیا اس پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں. کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہم کچھ بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہمیں اچھے لگتے ہیں ہم ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں, یا ہم ان چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں جس کا تعلق لوگوں کی ڈائریکٹ زندگیوں سے نہیں ہے یا ان کی سہولتوں سے نہیں ہے, یا ہم کوئی پیسے کا ضیاع تو نہیں کر رہے ہیں کہ ایک اشرافیہ ہو ایک. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم بجٹ کے حوالے سے CPDI میں کام کرتے رہیں اور ہم اس طرح کے ایشوز کو اٹھاتے رہیں. تو آج ہم نے ہیلتھ کے بجٹ کی بات کی ہے, اسی طرح سے ہم نے صحت کے بجٹ پہ بھی کام کیا ہے, ہم نے پولیس کے بجٹ پہ بھی کام کیا ہے, ہم اور کئی ایریاز میں کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ, تاکہ اس پہ بات ہو, لوگ بجٹ کو سمجھیں, اور لوگ بجٹ کو بھی سمجھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. تو ہم بجٹ لٹریسی کا بھی ایک ایریا ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بجٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے
ہم کیسے اپنی حکومت کے سامنے زیادہ بامقصد طریقے سے اور مؤثر طریقے سے اپنی بات کر سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ نے ہمیں جوائن کیا. آئی ہوپ آپ لوگوں کے کچھ کویشچنس ہم ایڈریس کر پائیں. اور جو کہ میں ہر سیشن کے اینڈ پہ کہتی ہوں کہ جب بھی ہم اپنے پوسٹرز لگاتے ہیں، ہماری ویب سائٹ آپ وزٹ کرتے ہیں، ہماری ویب پیج کو جب آپ فیس بک پیج کو وزٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کویشچن ہوتے ہیں تو آپ ہم سے اس وقت کامنٹس میں ضرور پوچھ لیا کریں، تاکہ جب ہم ایک سیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو انکارپوریٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ دس ہیلپس. اور چونکہ بجٹ بہت جلد آنے والا ہے، تو آپ کے اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی کویشچن ہے تو ڈو لیٹ اس نو. ہم ضرور ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر اس سے علاوہ بھی کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں، ڈو لیٹ اس نو. تو ہم وی ول ٹرائی اینڈ انکارپوریٹ دیٹ ان دا کمنگ ڈیز. تھینک یو ایوری ون. اور اللہ حافظ. تھینک یو سر. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اچھا جی. تو